نماز میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے معدب۔ اس آیت میں رکوع بھی داخل ہے اور خشوع بھی اور لمبی رکعت ہونا بھی اور آنکھوں کو پشت کرنا بھی، بازوؤں کو جھکانا بھی، یعنی اکڑ کے کھڑے نہ ہونا اور اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے کہ لفظ قنوت میں جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا یہ سب چیزیں داخل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تو اللہ سے ڈرتا تھا اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے یا سجدے میں جائے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے، عرب میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی ہے، یا کسی لغو چیز میں مشغول ہو یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال نہ آئے۔ ہاں بھول کے خیال آ گیا تو دوسری بات ہے۔ وَإِذَا قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کی تفسیر میں مختلف ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ قانتین کے معنی چپ چاپ کے ہے، ابتدا زمانے میں نماز میں بات کرنا، سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ امور جائز تھے، مگر جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو نماز میں بات کرنا ناجائز ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عادی بنا رکھا تھا کہ جب میں حاضر ہوں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو، میں سلام کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے۔ ایک مرتبہ حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، میں نے حسب عادت سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ مجھے سخت فکر ہوا کہ شاید میرے بارے میں اللہ جل شانہ کے ہاں سے کوئی عتاب نازل ہوا ہو۔ نئے اور پرانے خیالات نے مجھے گھیر لیا، پرانی باتیں سوچتا تھا کہ شاید فلاں بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہو، شاید فلانی بات پر ہو گئے ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا لیا تو ارشاد فرمایا کہ اقتلا شانو اپنے حکام میں جو چاہتے ہیں تبدیل فرماتے ہیں۔ اقتلا شانو نے نماز میں بولنے کی ممانعت فرما دی اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ نماز میں اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا کے سوا بات کرنا جائز نہیں۔ ساری سمجھ میں بات کیا آ رہی؟ السلام پہلے کرا کرتے جب یہ آیت اتری کون سی کیا قوموا للہ قانتین، تو پھر جواب بھی سلام کرنا بند کر دینا، معلوم نہیں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے ہیں جب ان کے ساتھی نماز پڑھنا اگر پڑھی نوٹی بنی ہوئی، جب یہ آیت اتری پھر منع کر دیا گا نماز میں سلام نہیں کرنا ہے، کسی کو نماز پڑھتے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کرے اس سے بھی بڑھی ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر فائدہ عام حالت اور ہر وقت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے، ورنہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ امور سب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں ان چیزوں کی افضلیت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کی ضرورتیں وقتی ہے اور اللہ پاک کا ذکر دائمی چیز ہے اور سب سے زیادہ اہم اور افضل۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے، مثلاً کپڑا، اور بدن کے لیے صابن، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی وغیرہ وغیرہ۔ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس حدیث میں چونکہ ذکر کو دل کی صفائی کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے، اس سے بھی اللہ کا ذکر کا سب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔